जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, आज इस पे कम और पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस पे बात ज़्यादा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुबरा खान की शादी की, और किसके साथ हो रही है, क्या ये खबर सच है झूठ है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये खबर चल रही है। एक तो इस चीज़ की डिटेल्स आपको बताएंगे इसके अंदर। दूसरे नंबर पर बात करनी है एक इंतहाई गैर इखलाकी हरकत, जो कि महलाज या महलीज करके सरकारी एक नाम है, खातून है। मुझे तो वैसे वो साइको लगती हैं। अभी मैं उनका एक क्लिप भी आपको सुनाऊंगा। उन्होंने हज के बारे में, मतलब हज करते हुए वहाँ पे एक बड़ी गैर इखलाकी हरकत की है, और किस तरह से ये लिबरल्स जो हैं वो इस्लाम का और हमारे दीन का इनको बदनाम कर रहे हैं। किसी और ने तो क्या बदनाम करना है, यही बदनाम कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कुबरा खान की जो वेडिंग्स से रिलेटेड खबरें हैं। पहले तो आपको ये बताते चलें कि ये जब न्यूज़ आई तो बहुत दफ़ा लोगों को ये लगता है कि शायद इन्फॉर्मेशन जो है वो सही भी है या नहीं है। तो इसकी तस्दीक हो चुकी है। कुबरा खान की फाइनली शादी हो रही है गौहर रशीद के साथ, और ये गौहर रशीद भी एक्टर हैं। आपको अक्सर ड्रामास के अंदर, मन माइल के अंदर आपको ये नज़र आए। सिनफ़ आहन में कुबरा खान तो वैसे ही बड़ी फेमस हैं, काफ़ी ड्रामा उन्होंने किए हुए हैं। और इसकी तस्दीक इस तरह से हुई है, तस्दीक इस तरह से हुई है कि जब कुबरा खान से अक्सर ये पूछा जाता था कि आप शादी किससे कर रही हैं, या फिर गौहर रशीद का जब नाम लिया जाता था तो वो इसके ऊपर अक्सर मुस्कुरा दिया करती थी। लेकिन अब फाइनली आपने एक चीज़ नोट की होगी कि गौहर रशीद ने, जैसे ये 2025 स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर एक अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह का उन्होंने एक स्टेटस लगाया, जो कि तस्दीक तो नहीं है इस बात की, लेकिन इंटरनल सोर्सेज से मैं आपको ये कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि ये ऑफिशियल होने जा रहा है। कुबरा खान वेड्स गौहर रशीद, और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे बात भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एक तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं और पक्की इन्फॉर्मेशन दे दूं। इससे पहले भी एक दफ़ा वैसे इन दोनों की किसी ने शादी करवाई थी सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन वो ख़बर जो है वो सच नहीं थी, और वो झूठ थी, मिस इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आपको पता है एआई का दौर है, अब तो ना पता चलता है, किसी की अपनी तस्वीर है, अपनी वीडियो है, और आप रिलाई कर ही नहीं सकते किसी वीडियो या किसी पिक्चर के ऊपर, मटेरियल के ऊपर जो आपको दिखाया जाता है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ कई दफ़ा खबरें सामने आ रही होती हैं। मैं भी पिछले दिनों देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, तैमूर अली खान जो हैं एक्टर हैं, अल्लाह माफ़ करे, उनकी किसी ने उनका इंतकाल करवा दिया था, और मुनीब भट्ट की दोबारा शादी करवा रहे हैं। कभी कहते हैं जी शाहरुख खान की बेगम ने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो ये सारी खबरें जो होती हैं ना, एक मैं आपको टिप दे देता हूँ कि अब पहले शायद कोई खबर आती थी ना तो आप उसमें मान लेते थे, लेकिन अब आपके पास अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है ना तो उसका बहुत सिंपल सा एक तरीका है, जो मैं जैसे करता हूँ। मतलब मैंने अगर कोई भी वीडियो बनानी होती है ना, तो मैं सबसे पहले उसको कैसे वेरीफाई करता हूँ। गूगल जो है ना वो सबसे बेस्ट सोर्स है आपको बताने का कि खबर सच है या झूठ है, या इसके पीछे की कहानी क्या है, फिर आप उसमें आगे डिटेल में जाके पढ़ते हैं। तो ये कोई भी खबर है, आपने उसको वेरीफाई करना है। आपको लग रहा है कि यार मुझे समझ नहीं आ रही है खबर सच है झूठ है या इसकी डिटेल्स क्या है, आप सिंपल गूगल के अंदर जाइए, गूगल के ऊपर जाइए आप, और वहाँ पे आप टाइप कर दें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, लाइक कुबरा खान की शादी है तो कुबरा खान वेड्स गौहर रशीद आप लिखेंगे, एंड यू विल हैव मल्टीपल ऑफ वेबसाइट्स जो ओपन होंगी, जिसमें से दो तीन चार जो टॉप 10 वेबसाइट्स होती हैं ना, वो मतलब टॉप रैंकिंग की होती हैं, और उसके ऊपर झूठी खबर बहुत कम होती है। तो आपको एक तो सोर्स वहाँ से पता चल जाएगा। फेसबुक के सोर्स के ऊपर कभी यकीन नहीं करना आपने, यूट्यूब के सोर्स के ऊपर कभी यकीन नहीं करना आपने। ऑल्दो मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा पीछे से क्या सोर्स है। तो इसी तरह ट्विटर के ऊपर आपने बिलीव नहीं करना, इसी तरह जो थ्रेड है उसके ऊपर आपने बिलीव नहीं करना। इसके अलावा गूगल के अलावा जब तक आप खुद कोई चीज़ सर्च नहीं कर लेते हैं तो उस खबर को आगे फैलाने से थोड़ा सा गुरेज किया करें। अभी पिछले दिनों आपको पता है ज़ारा डार से रिलेटेड भी चल रही थी खबर के, जो पीएचडी उसने छोड़ के उसको पाकिस्तानी बना दिया, मुसलमान बना दिया था, मुसलमानों को बदनाम कर दिया। और ये पता नहीं कौन से मीमर्स हैं, मुझे कभी ये मिल जाए ना तो मैं इनकी छतरोल करूँ, कि वो बंदी अपने सोशल मीडिया के ऊपर, वो जो ज़ारा डार है उसका कोई इंग्लिश नेम है और पर्शियन और पता नहीं कौन सी वो लड़की है, उसने ज़ारा डार जो है ना कम्बिनेशन अपने फर्स्ट एंड सेकंड नेम का बनाया हुआ था। तो कोई भाई साहब हैं, उन्होंने उसको पाकिस्तानी बना दिया कि पाकिस्तानी फ़ीमेल जो हैं जी, लड़की हैं, देखें उन्होंने वो पीएचडी छोड़ के ओनली फ़ैन पेज उन्होंने बना लिया, और वो गंदी तस्वीर और गंदी वीडियोस डालनी शुरू कर दी हैं। दूसरे कम बदनाम करते हैं पाकिस्तानियों को, हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कुबरा खान की शादी ये ऑफिशियल न्यूज़ है, और सून आप इन दोनों को बहुत जल्द जो है एक साथ देखेंगे। और थोड़ी थोड़ी जो है ना, आपको बॉडी लैंग्वेज से भी अंदाज़ा हो जाता होता है। तो अभी तक कोई तारीख इसकी तय नहीं की गई है, अभी सिर्फ बातें ही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ही खबर आई है, लेकिन वेरीफाई इंटरनल सोर्सेज यही करते हैं कि इनकी शादी जो है वो इन फ्यूचर आप देख सकते हैं कि हो जाएगी। दूसरी अगर आप बात करें कि अब मुझे बस डर ये रहता है
کہ ہم بخشتے کیونکہ کسی کو بھی نہیں ہے. جیسے نیلم منیر کی شادی کو کنٹروورشل بنایا گیا اور وہ شادی بیچاری نے شادی کر لی, پھر اس کے بندے کے پیچھے پڑ گئے ہم لوگ, پھر اس کی بندے کی تصویریں ہم نکالنا شروع کر دیں, اور اس کی اب ہمیں اس کی وہ تصویریں نکال رہے ہیں جو بیچارے نے کبھی کچھ بچپن میں بھی تصویر اپنی کھنچائی ہوگی نا, تو یہ لوگ اس کی تصویر بھی نکال کے کہیں گے کہ یہ دیکھو اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے, چھوٹا بچہ ہے یہ, تو اس لیے نیلم منیر نے اچھے بندے سے شادی نہیں کی ہے. تو خیر یہ ہم لوگوں کا ایک پاکستانیوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. تو کبرا خان کے ساتھ آئی ہوپ سو ایسا کچھ نہیں ہوگا, ہم اس کے بندے میں کیڑے نہیں نکالیں گے یا اس میں کیڑے نہیں نکالیں گے, اور صرف انجوائے کیا کریں یار لائف کو, نیوز کو, لوگوں کو جینے دیا کریں اور ان کو خوشیاں انجوائے کرنے دیا کریں, اور اپنے معاملات ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ دیکھیں. دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں, مجھے بہت عجیب لگا اور مجھے بہت ہی غصہ بھی آیا اس چیز کے اوپر. میں نے ویسے اس لڑکی کو رپورٹ بھی کیا ہے. ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے جس کے اندر ایک سرکاری سے پہلے کوئی نام ان کے آتا ہے, ایسی کوئی خاتون ہے اور ان کے بھی فینس وغیرہ ہیں. اب وہ کیا کرتی ہیں کہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے اندر وہ, پہلے آپ یہ سنیں ویڈیو کے اندر وہ کیا رہی ہیں, پھر اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے کیا کہا ہے. I feel like a brand new woman. OMG, was my butt hurting? I didn't even know what she touched my butt and I was like, ooh! Yeah, do you know there's like that one point in your butt, but like, oh my goodness. This makes me look like I'm gonna go perform Hajj or something very soon, but that was fucking awesome. اب آپ نے یہ جو ویڈیو سنی اس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں حج انہوں نے کیا, وہ بالکل اسی آؤٹ فٹ کے اندر بھی ہیں, اور آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے اس نے پتہ نہیں بھنگ پی ہوئی ہے اس عورت نے, اور یہ آگے سے کہہ یہ رہی ہے کہ میرا جو ہے نا یہ حج جو ہے نا یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک مساج ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کو مطلب ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے. میرے خیال میں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں رپورٹ ہونی چاہیے چیزیں, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے پیچھے تو بہت پڑتے ہیں جو ٹک ٹاکرز ہیں یا جو اس طرح کی ویڈیوز ڈالتے ہیں, ویڈیو لیکس جو لوگ کرتے ہیں یا جو لوگ مطلب بے حیائی پھیلا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان لوگوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کریں کہ اس کے اندر زیادہ رسک ہے, یہ آپ کے مذہب کو, آپ کے دین کو اور آپ لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں. اور ان جیسے لوگوں کی وجہ سے, بلیو می, میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا جو دین ہے, ہمارا جو مذہب ہے وہ بدنام ہوا ہے. اور انہی لوگوں نے یہ ماسک پہنے ہوئے ہیں اینڈ دے کال دیم سیلفز سو کالڈ لبرلز, اب یہ اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں, اور یہ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں, یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں. اب آپ مجھے بتا دیجئے کامنٹ سیکشن کے اندر کہ کہاں سے آپ کو مطلب آپ کسی طرح اس بندی کو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اب یہ بے شک جتنی مرضی وزڈم کی باتیں کرتی ہو, اب یہ جتنا مرضی اس کا حلقہ باب ہو, جتنی مرضی اس کی فین فالوئنگ ہو, لیکن یہ جو حرکت کر رہی ہیں یہ تو لائف ٹائم کے لیے, میں نے حالانکہ دیکھا بھی نہیں ہوا تھا اس کو اور نہ میں نے اس کو کبھی سنا تھا, لیکن کیونکہ مجھے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے اور میں نے پھر اس کے اوپر ویڈیو بھی اسی لیے بنا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو رکنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے نیچے کچھ ایسے کامنٹس آپ کو نظر آئیں گے جس کے اندر لوگ باقاعدہ ماشاءاللہ بول رہے ہیں, اور وہ ہمارے پاکستانی مسلم بھائی ہیں. کوئی پاکستانی وہ کہہ رہا ہے کہ جی ماشاءاللہ بہت اچھے, جی ہم آپ کے فین ہیں, آئی ایم اے ہیوج فین, اور اس نو ڈاؤٹ کرٹکس بھی کیے ہیں لوگوں نے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کے. تو میرے خیال میں ایک باؤنڈری ہونی چاہیے وین اٹ کمز ٹو ریلیجن. جب ریلیجن پہ بات آتی ہے نا, جب مذہب پہ بات آتی ہے یا جب اخلاقیات کی بات آتی ہے, تو ہم سب کی نا کچھ باؤنڈریز ہونی چاہیے, اور وہ بہت کلیئرلی پتہ ہونی چاہیے سب کو کہ یہ لائن آپ نے کراس کرنی ہے, یہ لائن آپ نے کراس نہیں کرنی ہے, اور اگر یہ لائن کراس ہوئی تو اس کے بعد یہ والے کنسیکوینسز ہوں گے. اب یہ جو حرکت کی جا رہی ہے, اگر ان کے اوپر نہ بات کی جائے نا, اگر ہم ان کو ایسے کھلے عام چھوڑ دیں, تو بلیو می ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ یہ ایسا ایسا مذاق کرنا شروع کر دیں گے, ایسے ایسے ہیوملیٹ کرنا شروع کر دیں گے یہ عبادت کو, اور اسی نعوذ باللہ اللہ کی جو ہماری روایات ہیں یا ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں. اب یہ کتنا مطلب ایک چیز جو حج کرتے ہیں لوگ, جاتے ہیں وہاں پہ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ نے یہ تو دیکھا تھا وہاں پہ ویڈیوز بن رہی ہیں جا کے, وہاں پہ ویلاگس بن رہے ہیں جا کے, اور پیسے کی نیت سے وہاں پہ جا کے وہ لوگ بناتے ہیں ویلاگس. لیکن اب یہ اس سے نیکسٹ اسٹیپ آگے چلے گئے ہیں, یہ وہاں پہ جا کے وہ کر کے آئی ہے, پتہ نہیں کیا بھی ہے نہیں کیا اس نے حج, لیکن اس نے وہ پہنا ہوا ہے اور پہن کے وہ ویڈیو بنا رہی ہے کہ یہ حج جو ہے نا یہ ایسے ہے جیسے مساج ہے, اور ایک آگے وہ بڑی گندی لینگویج یوز کر رہی ہیں. میں اس کا ایز اٹ از وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ بہت غیر اخلاقی الفاظ ہیں,
اور اس کا مطلب میں انٹرپریٹیشن اس کی کر نہیں سکتا، لیکن ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی کہ اس کے اندر یہ بندی کیا کہہ رہی ہے. تو میرے خیال میں دس ہیز ٹو اسٹاپ، اس کو رکنا چاہیے اور ہمیں اس کے خلاف بات بھی کرنی چاہیے. میری ریکویسٹ یہ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کو یہ آئی ڈی اس کی سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن ہر بندے کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے. آپ کو اس چیز سے مجھے نہیں اس چیز سے فرق پڑتا کہ مطلب میں کسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو سارے اس چیز کے بارے میں بات کریں، ٹھیک ہے. میں نے اپنی رسپانسبلٹی، میں نے اپنا ہونے کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا. باقی اللہ جانے، باقی جو لوگ نہیں اس پہ بات کر رہے وہ جانے اور اللہ جانے. تو آپ اس آئی ڈی کو جا کے رپورٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کی عزت افزائی بھی کر سکتے ہیں جا کے اس کے اوپر. اور ان لوگوں کو بلیو می کانفیڈنس یہ ہوتا ہے جب ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. میں آپ کو بہت ساری ایسی ایگزامپلس دے سکتا ہوں جہاں پہ لوگوں نے نا وہ لمٹس کراس کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے مطابق اسلام کو مولڈ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے دین کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی، انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ آگے سے ان کو شٹ اپ کال ملی. اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم دین کے اوپر، مذہب کے اوپر اور جو ہماری مہذب چیزیں ہیں ہم ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے، یہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. بے شک آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بے شک آپ جو مرضی ہیں، لیکن اس چیز کی ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. تو اس کو آپ رپورٹ بھی کر سکتے ہیں، ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کامنٹ سیکشن کے اندر جا کے ان میڈم کو تھوڑا سا احساس دلائیں کہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے انتہائی گری ہوئی حرکت ہے اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ لبرلز ہیں ہماری سوسائٹی کے، یہ لبرلز ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، ہمیں دین اچھے سے پتہ ہے، ہمیں مذہب اچھے سے پتہ ہے، جن کو یہ تک نہیں اندازہ کہ اللہ کی کوئی اگر چیز ہے، دین میں اگر کوئی ایک فیکٹر ہے ہمارا، اس کی ہم نے رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، اس کے پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں. اور یہ اس طرح سے کھلے عام ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور اس طرح کے آپ کو بہت زیادہ لبرلز مل جائیں گے. تو اب سمجھ آیا آپ کو کہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں، میں لبرلز کے لٹرلی خلاف نہیں ہوں، لیکن میں لبرلز کی ان سوچ کے خلاف ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مطلب آپ اتنی زیادہ باؤنڈریز، اتنی لمٹس آپ کراس کر لیں تو اس سے بھی آپ کے دین کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اور آپ لوگوں سے بحث کر سکتے. مطلب یہ وہ چیزیں بھی جاننا چاہتے ہیں جو اللہ نے، جن کا علم اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کیوں بحث نہیں کرتے. حالانکہ یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. اگر اللہ نے دیکھے نا کوئی چیز بندے کو نہیں بتائی ہے، یا اپنے جو اللہ کے آگے نبی تھے، جو صحابہ کرام تھے، اگر ان کے کمپینینز تھے، اگر ان کو وہ چیزیں نہیں پتہ ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں وہ چیزیں جاننے والے، ہم ان پہ بحث کرنے والے کون ہوتے ہیں. لیکن یہ لبرلز کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اینی وے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے صرف 2 ٹاپکس ہی کور کرنے تھے. باقی انشاءاللہ مزید آگے ویڈیوز آپ دیکھتے رہیے اور آئی ہوپ کہ آپ اس سیگمنٹ کو جو ہم نے شفٹ مارا ہے اس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں. میں نے واجد کو بولا ہوا ہے کہ وہ جو کامنٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت لوگ اس پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو ہم یہ لاسٹ ویک میں جو بھی ایکٹیو پارٹیسپینٹ رہے ہوں گے نا، جو کامنٹس جن کے روٹین سے آئے اور بڑے اچھے اچھے جنہوں نے کامنٹس کیے، میری تعریفیں نہیں، اچھے اچھے کامنٹس سے مراد ہے جنہوں نے پروڈکٹیو وے کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ کیا اور انہوں نے ٹو دی ریلیونٹ، ٹو دی پوائنٹ بات کی اور ایک اچھا کنسائز میسج کلیئرٹی کے ساتھ بھی دیا. تو ہم ان کو شارٹ لسٹ کر رہے ہیں، میں ان کو فلٹر کر رہا ہوں، اور یہ ویکینڈ کے اوپر ہم وہ 3 لوگ ایسے نکالیں گے جن کے روٹین سے کامنٹس آتے ہیں اور بڑے اچھے کامنٹس ہوتے ہیں، اور پھر ان 3 لوگوں کو ای میل جائے گی میری ای میل سے اور ہم آپ سے بات کریں گے. یعنی میں آپ سے بات کروں گا اور وہ ایک جنرل ٹاک ہوگی کہ آپ کو چینل کیسا لگ رہا ہے، آپ کسی سجیشن مانگیں گے، پھر آپ کا فیڈ بیک کیا ہے ہمیں لے کے، اور اس میں اس طرح سے ہم آپ سے بات بھی کریں گے. تو یہ اپرچونیٹی بھی ہم دے رہے ہیں اپنی آڈینس کو، ٹھیک ہے. تو اپنا خیال رکھیے جی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اور مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دیکھتے رہیے عمر طاہر ٹاکس.